وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر صرف ایک دین نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر ایک طریق، ایک راستہ، ایک منہج، ایک دین اور ایک ہی ہدایت نازل کی ہے، جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے ما سوا نہ کبھی کوئی دین تھا اور نہ کبھی کوئی دین من جانب اللہ ما سوائے اسلام کے ہو سکتا ہے۔ اسلام کے پہلے پیغمبر جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور اسلام کی تکمیل کرنے کے لیے، دین اسلام کے تتمہ کے لیے خاتم النبیین والمرسلین بن کے اللہ کے آخری پیغام رساں، آخری پیغمبر اور آخری فرستادہ سیدنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور مالک کائنات نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ لوگو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پر اسی سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ سورہ آل عمران کے پہلے مقام پہ فرمایا اللہ کے ہاں سچا اور سچا دین صرف اسلام ہے۔ دوسرے مقام پر اسی سورہ آل عمران میں مالک کائنات نے یہ بھی فرما دیا کہ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کرے گا فلن یقبل منہ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنی ہدایت و نجات کے لیے اختیار کرے گا وہ قبول بھی نہیں ہوگا، اور وہ شخص آخرت کے اندر قیامت کے دن گھاٹا پانے والوں میں، خسارہ اٹھانے والوں میں اور ناکامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ کامیابی صرف دین اسلام کے اندر ہے۔ دین اسلام کامل دین ہے، اکمل دین ہے، مکمل دین ہے، عالمگیر دین ہے، ابدی دین ہے۔ یہ اسلام ایک وقت کے لیے نہیں تھا، یہ حجاز مقدس کے ایک خاص علاقے یا جزیرۃ العرب کے لیے صرف نہیں تھا، بلکہ یہ دین عالمگیر دین ہے۔ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ دین مکمل بھی ہے، اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے۔ لہذا اسی دین اسلام کے بارے میں مالک کائنات نے اپنے آخری فرامین کے اندر جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ان میں فرما دیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسک اپنے صحابہ کو سکھا رہے۔ عرفات کے میدان کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا، دین کے طور پر اسلام کو میں نے تمہارے لیے اپنا محبوب ٹھہرا لیا۔ اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک پر دین مکمل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کرنے کے ساتھ اپنی نعمت کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام کا ماخذ کیا ہے؟ دین اسلام ہمیں کہاں ملے گا؟ ہم دین اسلام کی طرف صحیح رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ذریعہ کیا ہے؟ دین اسلام کا تنہا ماخذ اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ المتین۔ دین اسلام کا بنیادی ماخذ جہاں سے ہمیں خالص دین اسلام ملے گا
جس کو اللہ نے پورا بھی کر دیا، نعمت کو بھی پورا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے جس کو پسند فرما لیا، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ اسلام ہی اللہ کے ہاں صرف دین ہے، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے اللہ۔ اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ دین ملے گا کہاں؟ وہ دین کہاں پایا جاتا ہے؟ اس دین تک ہم کیسے راستہ حاصل کریں؟ تو مالک کائنات نے فرما دیا، اس دین کی طرف رہنمائی فرما دی۔ فرمایا لوگوں سنو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کر اکٹھے ہو کے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سارے مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کر ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ۔ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور دین کو چھوڑ کر، اللہ کی رسی کو چھوڑ کر فرقہ بازی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے یہ بھی بتا دیا اسی قرآن مجید کے اندر، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر اللہ تعالی کا قرب چاہتے ہو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو اس چیز کی اتباع اور فرما برداری کرو، پیروی کرو جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ پیروی منزل من اللہ چیز کی کرنی ہے، زمین پہ اگنے والا، زمین پہ پیدا ہونے والا، زمین پہ وجود میں آنے والا، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پکڑنا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ، صحیح مسلم میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا جاندار شاندار خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، اپنے بعد تم میں وہ کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو تھام لوگے، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا ابدا، تو یاد رکھو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حجۃ الوداع کی نصیحت ہے۔ اس کے 2.25 مہینے کے بعد نبی پاک اپنے مالک کے پاس تشریف لے گئے، آخری نصیحت۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے مواقع، اور یہ ان مواقع میں سب سے بڑا موقع تھا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے حاضرین و سامعین کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں سامعین نبی پاک کے سامنے کبھی حاضر نہیں ہوئے۔ حجۃ الوداع کا موقع، آپ نے فرمایا تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو، کبھی بھی، لن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب تم میں چھوڑ کے جا رہا۔ اور مستدرک حاکم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، حسن درجے کی حدیث ہے، گویا کہ اصل صحیح مسلم میں موجود ہے اور صحیح حدیث مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، جس میں ہے ترکت فیکم امرین۔ یہ موطا امام مالک کے الفاظ ہیں، ویسے مستدرک حاکم کے الفاظ بھی اس سے مشابہ ہیں۔ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ لوگوں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، پکڑے رکھا، اس پہ عمل پیرا رہے، کبھی بھی تم گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ کے نبی کی سنت پاک ہے علیہ السلام۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ، سنت مطہرہ، آپ کی پاکیزہ سنت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا انتم تسالون عنی، کل قیامت کے دن میرے صحابہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فماذا تقولون عنی، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں دین اسلام کی تکمیل کا اعلان مالک نے کیا، آپ کا خطبہ سن کے صحابہ نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہمارے محبوب کریم کہ آپ نے اللہ کے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، وادیت، آپ نے اللہ کی امانت کو بندوں تک ادا کر دیا، ونصحت، آپ نے انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع۔ دوسری حدیث میں الفاظ ہیں، جب صحابہ نے کہا قد ادیت قد بلغت وادیت ونصحت، میرے مولا کریم نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھا کے مالک کو گواہ بنا کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں تیرا نبی اور رسول تیرے دین کو کامل اکمل بغیر کسی نقص اور کمی کے پہنچا کے جا رہا ہوں۔ اللہ بندے گواہی دے رہے ہیں، اللہم اشہد، اے میرے مالک تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا کہ محمد رسول اللہ نے دین کو پورا پہنچایا ہے۔ دین پورا ہو گیا۔ دین کہاں ملے گا؟ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک نبی کی سنت ہے علیہ السلام، اس کے ما سوا دین کا کوئی ماخذ نہیں ہے، باقی جو ماخذ ہیں وہ ان کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، دین کہاں سے ملے گا؟
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سورہ النساء کی آیت. مالک کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. 3 اطاعتوں کا ذکر ہے. اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کے تابع اولو الامر کی بھی اطاعت. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف پڑ جائے، فی شیئن، کسی بھی چیز میں، پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس تنازع کو، جھگڑے کو، اختلاف کو حل کس سے کروانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے مسئلے کو لوٹا دو. شرط یہ ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو تو جب تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو تم نے اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول سے حل کروانا ہے، ان کی طرف لوٹانا ہے. کیوں؟ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہو، اللہ کی الوہیت کا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور آخرت کے بارے میں ایمان رکھتے ہو کہ ہم نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، تو پھر تمہیں جھگڑے کے وقت، اختلاف کے وقت اپنا مسئلہ یا اللہ کی طرف لوٹانا پڑے گا یا رسول اللہ کی طرف لوٹانا پڑے گا علیہ الصلاۃ والسلام. اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اولو الامر سے مراد علماء ہیں، فقہا ہیں، ان کی بھی بات ماننی ہے. اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، 3 اطاعتوں کا ذکر. آگے فرمائے اگر جھگڑا ہو جائے. میں ہمیشہ سے بات سمجھاتا ہوں اور بڑی سادی سی بات ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں؟ اور رسول اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی تنازع ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا اگر تنازع ہو جائے. 3 اطاعتوں کا ذکر کیا. بات کو سمجھے اس آیت کریمہ میں. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. اگر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، آپ نے کہا اللہ کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، پھر ایک ہی گروہ باقی رہ گیا جن کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اولو الامر ہیں. وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، محدثین بھی ہو سکتے ہیں، ائمہ دین بھی ہو سکتے ہیں، وہ صحابہ تابعین میں سے کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے جس کی بات قرآن و سنت سے آپ کے سامنے اس کی رائے آتی ہے، اجتہاد آتا ہے، ان کا مسئلہ آتا ہے. آپ اختلاف کرتے ہیں کہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے یا یوں ہونا چاہیے. تو جب اختلاف ہو جائے، اللہ رسول سے اختلاف ہو نہیں سکتا، اختلاف ہوگا اللہ رسول کے علاوہ کسی سے، تیسرے فرد سے. تو جس سے اختلاف ہو جائے گا، جس سے بھی ہو جائے، چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، جب اختلاف ہو جائے تو مالک کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے. یہی سب سے بہترین لوٹانے کا طریقہ ہے. اسی لیے امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کوئی کتنا ہی بڑا عالم اور فقیہ کیوں نہ ہو، امام مالک کا قول ہے، اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس روضہ اقدس کی ذات کے. واشار الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے پاس کھڑے ہو کے امام مالک کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو، اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور اس کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے،
سوائے اس ذات اقدس کے جو اس روضہ پاک میں آرام کر رہے ہیں، ان کی بات کو لیا تو جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ امام احمد ابن حنبل امام اہل سنہ فرمایا لا تقلدن مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ ولا الثوریہ ولكن خذوا من حيث اخذوا ای من الکتاب والسنہ۔ فرمایا تو ہرگز امام مالک کی تقلید نہ کر، امام شافعی کی تقلید نہ کرو، امام اوزاعی کی تقلید نہ کرو، امام سفیان ثوری کی بھی تقلید نہ کرنا، بلکہ تم بھی اپنا دین وہاں سے لو جہاں سے مالک، شافعی، اوزاعی اور ثوری علیہم الرحمہ نے لیا ہے۔ ای من الکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت سے تم لو جہاں سے وہ لو لے رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے پیارے محبوب، قسم ہے آپ کے رب کی، فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی، اللہ اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ کے رب کی ربوبیت کی قسم ہے لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تمام باہمی تنازعات اور جھگڑے اور اختلافات کو اس میں آپ کو فیصلے آخر نہ مان لے، آپ کی بات کو قول فیصل نہ مان لے، تب تک یہ مومن ہو سکتے ہی نہیں ہے، قسم ہے آپ کے رب کی۔ پھر جب آپ فیصلہ فرما دیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اس فیصلے سے ناراض ہونا، اس کو ناپسند کرنا یا رد کر دینا یا نہ ماننا، تسلیم نہ کرنا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ جب آپ فیصلہ فرما دیں پھر ان کے ایماندار ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی آپ کے فیصلے کے بارے میں کسک بھی محسوس نہ کریں، بلکہ دل سے تسلیم کر لیں۔ نبی یہ پاک کے فیصلے، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اقوال و افعال، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے مقرر کردہ حلال و حرام، آپ کے مقرر کردہ شرائع نکاح طلاق، آپ کے مقرر کردہ صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ، عقائد، جب تک نبی یہ پاک کو اپنا آخری اور حتمی فیصل اور نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قول فیصل نہیں مان لیتے، یہ رب نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہا ہے اللہ کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، فرشتے آئے، فرشتوں نے آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی مثال بیان کریں، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، کوئی مثال بیان کریں، صحیح بخاری میں۔ تو ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا اِنَّهُ نَائِمٌ، یہ تو سو رہے ہیں، مثال کیسے سنیں گے؟ تو دوسرے فرشتوں نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے، وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ، آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے۔ آپ کا آرام، آپ کا سونا آنکھ کا سونا ہے، دل کا سونا نہیں ہے۔ آپ کا شعور بیدار ہے، آپ جاگ رہے ہیں اپنے شعور کے ساتھ۔ انہوں نے مثال بیان کی، انہوں نے کہا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کوئی دعوت پکائی، دعوت بنائی، اور ایک بلانے والے کو پنجابی کی کہتے ہو سدا دین والے نے بھیجا، وہ پرانی پنجابی آمدی جی کہ بھول گئے ہو، پرانے بابیاں نوں تے آندی ہے نا، 40 دے انہوں نے آندی ہے، تے جڑے 20 تو تھلے انہوں کا نہیں مینوں پتا، سدا دینا ہے،
دعوت دینے کے لیے ایک بندے نے دعوت بنائی اور ایک دائی کو بھیجا، بلا کے لاؤ۔ جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا، دسترخوان پہ بیٹھا، اس نے دعوت کھائی، اور جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا نہ گھر میں داخل ہوئے نہ دعوت کھائی، دعوت سے بھی محروم رہے، گھر میں بھی نیا گھر بنایا۔ جب یہ مثال بیان کر چکے، انہوں نے کہا محمد الداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے کہا اس مثال سے مراد الدار الجنہ، دار اور گھر سے مراد جو تیار کیا مالک نے، اس دار اور گھر سے مراد جنت ہے۔ الداعی محمد، اس کی طرف بلانے والے جن کو اللہ نے بھیجا کہ اس گھر کی طرف لوگوں کو بلا کے لائیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور معدوبہ دسترخوان وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ جس نے نبی پاک کی بات مانی وہ جنت میں داخل ہوا، جنت کی نعمتیں اڑائیں، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا نہ وہ جنت میں داخل ہو سکے گا نہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ اور آگے فرمایا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل سمجھیے، صحیح بخاری کی دوسری حدیث سے سمجھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى قیل ومن یابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابى۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، میں نہیں جاتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارباز ابن ساریہ بیان کرتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ذات یوم، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی فجر کی نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، اپنے چہرہ اقدس کو ہماری طرف پھیرا، فوعدنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، پھر آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ایک واعظ کیا، ایسا بلیغ واعظ کیا کہ آنکھیں بہہ پڑی، دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا۔ آپ کا واعظ سن کے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ کأن ھذہ موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جا رہا ہو اور الوداعی نصیحتیں کر رہا ہو، آپ ہمیں ایسے جیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور الوداعی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ فاوصینا یا رسول اللہ کے نبی اور وصیت کیجیے، ہمیں بتا کے جائیے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر الوداعی باتیں ہیں تو بتائیے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ نے موصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے تقوی کو لازم پکڑنا اور اپنے امیر اور حکمران کی خلیفہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ آگے بات فرمائی، سارا نچوڑ بیان کر دیا، وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ سو نبی داؤد کی صحیح درجے کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا بڑے اختلاف دیکھے گا، اختلاف ہوں گے، تم نے کیا کرنا ہے اختلاف کو حل کرنے کے لیے؟ وہی فردوہ الی اللہ والرسول، فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، اور میرے طریقے کے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، آپ نے فرمایا مضبوطی سے پکڑنا اور تیز داڑوں کے ساتھ پکڑنا، داڑھ کے ساتھ کوئی چیز پکڑے چھڑانی مشکل ہوتی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے، وہ حق نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، ثواب نہیں ہے۔ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم ہماری مہر نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد،
ہر وہ کام، ہر وہ عمل، کوئی بندہ جو بھی ایسا عمل کرے، چاہے وہ جتنا ہی اچھا اور جتنا ہی ثواب سمجھ کے کرے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اس بندے کے وہ سارے اعمال مردود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث۔ عبداللہ ابن عمر کو جانتے ہیں؟ آتا تھا رجل فی جنب ابن عمر، ایک شخص کو چھینک آئی، سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ اور نبی پاک کے درود و سلام پڑھا، بہت اچھا کام کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر چونک گئے، اتنا سنت کی اہمیت تھی، صحابہ کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ حرج کیا ہے، صحابہ کا یہ نظریہ نہیں تھا، یہ نظریہ کل پیدا ہوا ہے، پرسوں کی بات ہے۔ صحابہ کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ حرج کیا، جو مرضی کرتے جاؤ، اور کچھ چنگے کام ہی لگے ہے نا، کو اللہ تو وہی کرتا ہے، کرن دے اس نا 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 نا، صحابہ کا نظریہ نہیں سی۔ اس بندے نے چھینک آنے پر نبی پاک کے سکھائے ہوئے کلمات سے بڑھ کے کچھ اور کلمات بھی پڑھے جو درود و سلام تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا واللہ ما ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ما ہاکذا علمنا رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا جو تو کر رہا ہے۔ اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں پھر چھینک آنے پر؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں اپنے آقا اور مولا کی سنت پر الحمدللہ علی کل حال ان کہتا ہوں، چھینک آنے پر اتنا ہی کہتا ہوں، درود کا منکر میں بھی نہیں۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں، صحابہ میں سے کبار فقہاء، صحابہ میں سے السابقون الاولون میں سے ہیں۔ کوفہ کی مسجد میں گئے، مشہور واقعہ ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، میں اشارہ کرتا ہوں، وقت اختتام کی طرف چلا گیا۔ گئے کوفہ کی مسجد کے اندر، لوگ فجر کی اذان ہو چکی ہے، سنتے پڑھ کے دائرے کے اندر بیٹھ کے کھجور کی گٹلیاں رکھ کے یا پھر کنکریاں رکھ کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بندہ درمیان میں ہلکے کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے پڑھو 100 بار اللہ اکبر، 100 بار لا الہ الا اللہ، 100 بار سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے یہ دیکھا، مسجد کے دروازے سے کہا، اس نے کہا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہلاکت اتنی قریب آ گئی، اتنی جلدی تم ہلاکت کی طرف چل پڑے، ابھی تو نبی پاک کے برتن موجود ہیں جن میں نبی پاک کھانا کھایا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اتنی جلدی ہلاکت کی طرف گامزن ہو گئے جبکہ نبی پاک کے لباس مبارک کے ابھی کپڑے موجود ہیں، تم ابھی جلدی ہلاکت کی طرف چل پڑے، نبی پاک کے صحابہ ساتھی اور آپ کی ازواج مطہرات تم میں موجود ہیں، ابھی تو نبی پاک کی نشانیاں نہیں مٹی، آپ کے کپڑے موجود، آپ کے برتن موجود، آپ کے ساتھی موجود، جنہوں نے سفر و حضر میں غزوات میں نبی پاک کے ساتھ رہے اور دین کو سیکھا، تم نے ابھی سے دین کے اندر نئے طریقے اور بدعت ایجاد کر لی ہیں۔ تو کس چیز کو بدعت کہا ہے عبداللہ ابن مسعود نے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کس چیز کو بدعت کہا ہے؟ اللہ کے ذکر کرنے کو، ذکر کرنا بری بات ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر سے تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تو یہ کون صحابی ہیں جو ذکر کرنے سے منع کر رہے ہیں؟ ذکر کرنے سے نہیں، ذکر کرنے کا جو آپ کا طریقہ اور آپ نے جو حیت بنائی اور حالت بنائی اور پھر اس کو اجتماعی طور پر کیا اور بلند آواز سے کیا اور اس کا جو وقت خاص کیا، یہ صحابی رسول ذکر سے نہیں روک رہے، آپ کے اس طریقے سے روک رہے ہیں جو طریقہ نبی پاک اور خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کیسا صحابہ کا طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ صرف اسلام۔ دین شروع ہوا جناب آدم سے، دین کی تکمیل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین کی تکمیل ہو گئی، دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دو چیزوں کی بات کرتا ہوں جی۔ بندہ کہے گا یہ انشورنس کا سسٹم کل تھا، کوئی بندہ سیانا پڑھا لکھا پہنچ سکتا ہے، تو یہ کہا دین مکمل ہو گیا تے انشورنس ہوندی سی اللہ دے نبی تو ہن تانوں دسو نا لا لے کہہ رہا ہوں اے بیمہ پالیسی ایسی تے قسطاں دے موٹر سائیکلاں ملدیاں سی موبائل
میں آپ کو ایسی بات الحمدللہ بتا کے جاؤں گا، انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو فائدہ دے گی. یاد رکھ لیں، دو چیزیں دین اسلام کے اندر، ان میں کوئی تجدد نہیں ہے. یہ دو چیزوں میں نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ ایک نقطے کا اضافہ ہو سکتا ہے نبی پاک کے بعد. تیسری چیز میں نئے معاملات آ سکتے ہیں اور نئے اجتہادات ہو سکتے ہیں. دو چیزوں میں کوئی تجدد نہیں، کوئی نیا معاملہ نہیں. ایک عقائد ہیں اور دوسری عبادات ہیں. ان کے اندر نہ کوئی اضافہ ہے نہ کوئی کمی ہے. جتنا اللہ کے رسول گئے اور نماز پڑھتے ہیں مسلمانوں گھٹ سو گھٹ کو 1450 سال ہو گئے ہیں، تو کسے بندے نہیں آخیا بھائی مغرب دیا رکھتاں 4 ہوندیاں نے. آج تک کسے آخیا؟ کوئی اجتہاد کرو نا، کوئی ماڑا موٹا اجتہاد کرو نا کہ بھئی ہم نے اجتہاد کر لیا، فلاں فقیہ نے کہہ سکتے ہی نہیں ہیں. کوئی کہے کہ عام نماز میں سمائے نماز خسوف کے ایک نماز کی ایک رکعت میں ایک سے زیادہ رکوع ہوتے ہیں، کوئی کرو اجتہاد، نہیں ہو سکتا. عبادات میں نے کیا لفظ بولا؟ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات جن کو محض عبادات کہتے ہیں. اور دوسرے قائد اللہ کے بارے میں عقیدہ، رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، جو عقائد کے اندر چیزیں آتی ہیں، نہ ان میں کوئی مجتہد آ کے کوئی عقیدہ جو پہلے امت میں نہ ہو بڑھا سکتا ہے، اور نہ جو عقیدہ تھا اس کو کم کر سکتا ہے، اور نہ عبادات میں کوئی کمی ہو سکتی نہ اضافہ ہو سکتا ہے. کمی اور اضافہ کس میں ہوتا ہے؟ جو معاملات سے تعلق رکھتی ہے چیزیں، جو عبادات نہیں ہیں. لین دین، نکاح، طلاق، اس طرح کے معاملات میں نئے نئے پیچیدہ مسائل آتے ہیں، اور ان میں بھی دیکھنا کس کی طرف ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول. اس میں بھی کوئی ایسا تجدد نہیں ہوگا کوئی نیا مسئلہ نکال لے کہ کل تک سود حرام تھا آج اس کو حلال کر لے. نہیں، اس میں بھی وہی دلائل کو دیکھ کر اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز انشورنس آج کی تاریخ میں قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق حلال بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دین اسلام ہے. اس دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے اس کے لیے. اس دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے نبی پاک نے پتھر کھائے ہیں. اس دین اسلام کے لیے نبی پاک کے صحابہ کو جلتے کوئلوں پہ جلایا گیا ہے. اس دین اسلام کے لیے نبی پاک نے غزوات لڑے ہیں. اور اس دین اسلام کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے نبی پاک کے چچا حمزہ کے لاشیں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں. اور اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زخمی ہو رہے ہیں، کبھی احد کے میدان کے اندر 70 صحابہ کے لاشیں دیکھ رہے ہیں. یہ دین معمولی نہیں ہے. اس دین کو سمجھیں، یہ دین صرف قرآن و سنت میں ہے. اور قرآن و سنت کا صحیح فہم اور مفہوم مران کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور اس کے بعد صحابہ اور تابعین قرون اولیٰ کے اندر لیا جائے، یہی دین ہے. میرے بھائیوں، آج کی دعوت یہ تھی، دین اسلام ہماری خیر، ہماری نجات، ہمارے لیے صراط مستقیم یہی ہے. اس کو سمجھنا کہاں ہے؟ قرآن و سنت کو تھام لیں. جو چیز قرآن و سنت سے ٹکرائے، چاہے جو بھی ہو، کتنی خوبصورت ہو، اس کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ دین سادہ ہے. اگر ادھر جائیں گے پھر فلسفوں کے اندر پڑ جائیں گے، بدعات کے اندر پڑ جائیں گے، خرافات کے اندر پڑ جائیں گے، رسوم و رواج کے اندر پڑ جائیں گے. دین خراب ہو جائے گا، منتشر ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. ورنہ دین آسان ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والنجم إذا غوى